سفر کے مہینے میں اگر آپ کے گھر میں اس جگہ سے چونٹیاں نکلنا شروع ہو جائیں تو فوراً یہ ایک کام ضرور کر لینا۔ غیب سے آپ کو دولت مل جائے گی، رزق مل جائے گا، گھر میں برکت ہی برکت آ جائے گی۔ اس ننھی سی مخلوق کی خدمت کرنے سے آپ کی تقدیر بدل جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم ایک ایسی ننھی سی مخلوق کے بارے میں بات کریں گے جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا ہے اور جس سے انسان اپنی زندگی کے لیے بہت سے سبق حاصل کر سکتا ہے۔ اکثر لوگ جب اپنے گھر میں چونٹیاں دیکھتے ہیں تو ان کے ذہن میں مختلف سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ چونٹیوں کا آنا خیر کی علامت ہے، بعض اسے موسم کی تبدیلی سے جوڑتے ہیں اور بعض اس کے بارے میں مختلف روایات بیان کرتے ہیں۔ ان باتوں میں مختلف آراء پائی جاتی ہیں، لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ انسان کا رزق، اس کی عزت، اس کی کامیابی اور اس کی آزمائش سب اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ کوئی مخلوق بذات خود نفع یا نقصان پہنچانے کی مالک نہیں، بلکہ ہر چیز اللہ کے حکم سے ہوتی ہے۔ ناظرین، قرآن کریم میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور چونٹی کا واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ہر مخلوق کو ایک خاص حکمت کے ساتھ پیدا فرمایا ہے۔ ایک چھوٹی سی چونٹی بھی اپنی قوم کی حفاظت کے لیے آواز دیتی ہے، اپنے ساتھیوں کی فکر کرتی ہے اور نظم و ضبط کے ساتھ زندگی گزارتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر ہم غور کریں تو ہمیں اس ننھی سی مخلوق سے محنت، صبر، اتحاد اور ذمہ داری کا درس ملتا ہے۔ ناظرین، آج کل ماہ سفر جاری ہے۔ اس مہینے کے بارے میں مختلف معاشروں میں کئی طرح کی باتیں مشہور ہیں، لیکن اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ کسی مہینے کو بذات خود منحوس نہ سمجھا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توہمات سے بچنے اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنے کی تعلیم دی ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص اس مہینے میں زیادہ دعا کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، صدقہ دیتا ہے اور نیک اعمال اختیار کرتا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے، کیونکہ نیک اعمال ہر وقت باعث اجر ہے۔ اور یاد رکھیں، صدقہ ایک ایسا عمل ہے جو صرف ضرورت مند کی مدد ہی نہیں کرتا، بلکہ انسان کے دل میں نرم دلی، شکر گزاری اور اللہ کی رضا کی طلب بھی پیدا کرتا ہے۔ جب کوئی شخص خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کسی بھوکے کو کھانا کھلاتا ہے، کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے، کسی بیمار کی مدد کرتا ہے یا کسی غریب کی ضرورت پوری کرتا ہے، تو وہ صرف ایک انسان کی مدد نہیں کر رہا ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ اگر ماہ سفر میں آپ کے گھر کے کسی کونے میں چونٹیاں نظر آئیں تو انہیں بلا وجہ نقصان پہنچانے کے بجائے احتیاط اور نرمی سے کام لیں۔ اسلام ہمیں اللہ کی مخلوق کے ساتھ رحم اور حسن سلوک کی تعلیم دیتا ہے۔ ایک چھوٹی سی مخلوق کے ساتھ بھی مہربانی انسان کے دل میں رحم پیدا کرتی ہے، اور رحم کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ بھی رحم کرتا ہے۔ اسی لیے آج کا پیغام یہ نہیں کہ چونٹیاں آپ کے مستقبل کی خبر دیتی ہیں، بلکہ یہ ہے کہ چونٹی ہمیں محنت، نظم، اتحاد اور صبر کا سبق دیتی ہیں، اور صدقہ، دعا، استغفار اور اللہ پر توکل ہماری زندگیوں میں خیر و برکت کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں سکون، محبت، حلال رزق اور برکت عطا فرمائے تو نماز کی پابندی کریں، قرآن کی تلاوت کریں، والدین کی خدمت کریں، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کریں اور اپنی استطاعت کے مطابق صدقہ کرنے کی عادت بنا لیں۔ یہی وہ اعمال ہیں جو انسان کی دنیا اور آخرت دونوں کو سنوار سکتے ہیں۔ ناظرین، ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں، آخر وہ کون سی بات ہے جس نے ایک چھوٹی سی چونٹی کا ذکر قرآن کریم میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا؟ جب حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ گزر رہے تھے تو ایک چونٹی نے اپنی دوسری ساتھی چونٹیوں کو خبردار کیا کہ اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ تاکہ کہیں بے خبری میں تمہیں نقصان نہ پہنچ جائے۔ اس واقعے میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ ایک چھوٹی سی مخلوق بھی اپنی قوم کے فکر کرتی ہے، دوسروں کو خبردار کرتی ہے اور نظم و ضبط کے ساتھ زندگی گزارتی ہے۔ ناظرین، اگر ہم اپنی زندگی پر نظر ڈالیں تو معلوم ہوگا کہ ہم میں سے بہت سے لوگ اپنی مصروفیات میں اتنے گم ہو چکے ہیں کہ نہ اپنے والدین کی خبر لیتے ہیں، نہ رشتہ داروں کی، نہ پڑوسیوں کی، اور نہ ہی ان غریب لوگوں کی جو روزانہ 2 وقت کی روٹی کے لیے پریشان ہیں۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں اسلام ہمیں احساس، محبت اور خدمت کا درس دیتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں خیر پیدا فرمائے تو آج ہی کسی ضرورت مند کی مدد کرنے کی نیت کریں۔ یہ ضروری نہیں کہ صدقہ بہت زیادہ ہو، اگر آپ کے پاس تھوڑا سا بھی ہے
اور وہ خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے دیا گیا ہے تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے گا اور اس میں برکت عطا کرے گا۔ یاد رکھیں، صدقہ صرف پیسے دینے کا نام نہیں۔ کسی بھوکے کو کھانا کھلانا، کسی پیاسے کو پانی پلانا، کسی بیمار کی عیادت کرنا، کسی یتیم کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھنا، کسی پریشان انسان کو تسلی دینا، حتیٰ کہ راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دینا بھی نیکی کے کام میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اخلاص کو دیکھتا ہے، مال کی مقدار کو نہیں۔ ناظرین، اگر آپ کے گھر میں کبھی چونٹیاں نظر آئیں تو ان کے ذریعے قسمت کا فیصلہ کرنے کے بجائے اس منظر سے ایک سبق ضرور لیجئے۔ دیکھیے کہ وہ کس محنت سے دانہ دانہ جمع کرتی ہیں، کبھی ہمت نہیں ہارتی، مل کر کام کرتی ہیں اور اپنے مقصد سے غافل نہیں ہوتی۔ یہی اوصاف اگر ہماری زندگی میں آ جائیں تو ہم دنیا اور آخرت دونوں میں ہی کامیابی کی امید رکھ سکتے ہیں۔ اس لیے آج عہد کریں کہ ہم اپنی زندگی کو بہتر بنائیں گے، نماز کی پابندی کریں گے، قرآن سے تعلق مضبوط کریں گے، کثرت سے استغفار کریں گے، دعا مانگیں گے اور اپنی استطاعت کے مطابق صدقہ کرنے کی عادت اپنائیں گے، کیونکہ اصل کامیابی اللہ تعالیٰ کی رضا میں ہے اور اسی کی رحمت سے دلوں کو سکون اور گھروں کو برکت نصیب ہوتی ہے۔ زندگی میں ایسے بے شمار لمحات آتے ہیں جب انسان ہر دروازہ کھٹکھٹا لیتا ہے لیکن کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ ایسے وقت میں ایک مومن کا سب سے بڑا سہارا صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے۔ وہی رب ہے جو ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے، وہی ٹوٹے ہوئے دلوں کو سکون دیتا ہے، وہی خالی ہاتھوں کو اپنی رحمت سے بھر دیتا ہے اور وہی مایوس انسان کو امید عطا فرماتا ہے۔ اسی لیے اگر آپ ان دنوں کسی پریشانی، بیماری، قرض، بے روزگاری، گھریلو مسائل یا کسی اور آزمائش سے گزر رہے ہیں تو مایوس نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کریں، 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں، قرآن کریم کی تلاوت کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، کثرت سے استغفار کریں، درود پاک پڑھیں اور اخلاص کے ساتھ دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو سنتا ہے اور بہترین وقت پر بہترین فیصلہ فرماتا ہے۔ ناظرین، ہم نے آج ایک ننھی سی مخلوق یعنی چونٹی سے سبق سیکھا۔ اس نے ہمیں بتایا کہ کامیابی شور مچانے سے نہیں بلکہ مسلسل محنت، صبر، نظم اور ایک دوسرے کا ساتھ دینے سے حاصل ہوتی ہے۔ اگر ایک چھوٹی سی چونٹی اپنے ساتھیوں کا خیال رکھ سکتی ہے تو ہم کیوں نہ اپنے والدین، اپنے بچوں، اپنے پڑوسیوں اور ضرورت مند لوگوں کا خیال رکھیں۔ آج ہی ایک نیک ارادہ کریں، اگر استطاعت ہو تو کسی ضرورت مند کی مدد کریں، کسی بھوکے کو کھانا کھلائیں، کسی بیمار کی عیادت کریں یا کسی غمزدہ شخص کی دل جوئی کریں۔ یہ چھوٹے چھوٹے اعمال معاشرے میں محبت پیدا کرتے ہیں اور انسان کے اپنے دل کو بھی سکون عطا کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، حقیقی برکت صرف مال کی کثرت میں نہیں بلکہ اللہ کی رضا، حلال رزق، گھر کے سکون، صحت، ایمان اور اچھے اخلاق میں ہے۔ اس لیے ہر دن کو نیکی کا موقع سمجھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر وقت اپنے بندوں کی توبہ اور دعا قبول کرنے پر قادر ہے۔ اللہ کے ولی حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کوشش کیا کرو کہ چونٹیوں کو صدقے کی نیت سے میٹھی چیز دیا کرو، کیونکہ یہ عمل گھر کی تمام نحوستوں کو ختم کر دیتا ہے اور گھر والوں کے لیے برکت اور کامیابی کا راستہ بناتا ہے۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ ماہ سفر گزر رہا ہے۔ اس ماہ مبارک میں جتنا صدقہ دیا جائے اتنا ہی کم ہوتا ہے۔ تو آئیے ناظرین، اب ہم جان لیتے ہیں کہ آپ نے یہ صدقہ کیسے کرنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتی رہتی ہوں۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ ایک مٹھی بھر کر گندم کا آٹا لے لینا ہے اور ایک مٹھی بھر کر چینی لے لینی ہے۔ ان دونوں کو اچھی طرح سے آپ نے مکس کر لینا ہے اور اس کے اوپر 2-3 چھوٹے چھوٹے اعمال پڑھنے ہیں۔ ایک مٹھی آٹے اور چینی کو اپنے سامنے رکھ کر سب سے پہلے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو اس کی فضیلت و برکت سب سے زیادہ ہے۔
ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ دولت چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ آپ سارا سال بلاؤں سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ اس کے علاوہ آپ کا جو بھی مقصد ہے، اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ جو آپ نے آٹے اور چینی کو مکس کر کے اپنے پاس رکھا ہوا ہے، اس کے اوپر سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ قرآن پاک کی ایک عظیم آیت کا وظیفہ ہے، اور یہ وظیفہ آپ نے اس لیے پڑھنا ہے تاکہ آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ آیت الکرسی ہر مسلمان کو زبانی یاد ہوتی ہے۔ ایک بار آیت الکرسی کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم له ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا يعودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ یہ آیت الکرسی ہے۔ اس کو آپ نے پہلے نمبر پر صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ اب آپ نے دوسرے نمبر پر سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے۔ ایک مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ آپ نے سورہ کوثر کو صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ 3 بار سورہ کوثر پڑھ لیں تو اب آپ نے تیسرے نمبر پر بھی قرآن پاک کی ایک اور سورت پڑھنی ہے۔ اب آپ نے تیسرے نمبر پر سورہ فلق پڑھنی ہے۔ سورہ فلق قرآن پاک کی 113 نمبر سورت ہے اور یہ 30ویں پارے میں موجود ہے۔ سورہ فلق کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ یہ سورہ فلق ہے۔ اس کو آپ نے صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ 3 بار سورہ فلق پڑھ لیں تو اب آپ نے چوتھے نمبر پر سورۃ ناس پڑھنی ہے۔ سورہ ناس قرآن پاک کی سب سے آخری سورت ہے۔ سورۃ ناس کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ سورہ ناس کو بھی آپ نے 3 بار ہی پڑھنا ہے۔ یہ تینوں صورتیں قرآن پاک کی چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، لیکن یہ بہت زیادہ طاقتور صورتیں ہیں۔ اس کی وجہ بھی آپ کو پتہ ہے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک تحفہ تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ کوثر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ دلاسا دیا تھا کہ جو لوگ آپ کو ابتر کہہ رہے ہیں، نعوذ باللہ وہ اصل میں خود ابتر ہیں، اور آپ کا نام رہتی دنیا تک ہمیشہ قائم رہے گا۔ اور یہی چیز سورہ کوثر کو قرآن پاک کی سب سے چھوٹی اور سب سے طاقتور ترین سورت بنا دیتی ہے۔ اسی طرح اگر سورہ ناس اور سورہ فلق کی بات کریں تو یہ دونوں صورتیں بھی بہت چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، لیکن بے حد طاقتور ہیں۔ سورہ ناس اور سورہ فلق پڑھنے والا شخص جن اور انسان دونوں کے شر سے، حسد سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ آسمانی بلائیں اس پر نازل ہونے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ اچانک آنے والی مصیبتوں سے انسان مکمل طور پر محفوظ ہو جاتا ہے۔ جب آپ پہلے نمبر پر 3 مرتبہ آیت الکرسی، 3 بار سورہ کوثر، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ لیں تو اس کے بعد اب آپ نے 3 مرتبہ ہی وہی درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ جب آپ کا یہ سارا عمل مکمل ہو جائے تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ یہ سب سے خاص بات ہے۔ اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ جو آپ نے اپنے سامنے مکس کیا ہوا آٹا اور چینی رکھی ہوئی ہے،
اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ جو آپ نے اپنے سامنے مکس کیا ہوا آٹا اور چینی رکھی ہوئی ہے، اس پر آپ نے پھونک مارنی ہے اور اس کو وہاں پہ رکھ دینا ہے جہاں پر آپ کو لگے کہ چیونٹیاں نکل رہی ہیں، یعنی گھر میں جس جگہ سے چیونٹیاں نکل رہی ہوں وہاں پر آپ نے وہ آٹا اور چینی تھوڑا تھوڑا کر کے رکھ دینا ہے تاکہ چیونٹیاں آسانی کے ساتھ اس کو اب کھا لیں۔ یہ چیونٹیوں کو دیا گیا صدقہ ہوگا جو آپ کی تقدیر بدل سکتا ہے، آپ کے الجھے ہوئے کاموں کو سنوار سکتا ہے، آپ کے ہر مقصد میں آپ کو کامیابی دلوا سکتا ہے جس کی وجہ سے آپ پریشان ہیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی ننھی سی مخلوق ہے۔ اگر اس کی خدمت کی جائے تو یہ اللہ سے دعا کرتی ہیں اور اس ننھی سی مخلوق کی دعا آپ کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ جس گھر کے آس پاس چیونٹیاں اپنا گھر بناتی ہیں، شیطان کی طاقتوں کو اس گھر میں داخل نہیں ہونے دیا جاتا۔ یہ چیونٹیاں شیطانی طاقتوں کو اس گھر میں داخل نہیں ہونے دیتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو انسان کی حفاظت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ گھروں کے چاروں طرف سے عقد پیدا کرتی ہیں جس سے تمام نظر بد شیطانی طاقتوں کے اثرات گھر میں داخل نہیں ہو پاتے۔ لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ چیونٹیوں کو بغیر سبب کے مارنا یا ان کے گھروں کو تباہ کرنا انسان کے نصیب کو اور اس کے کاموں کو الجھا دیتا ہے۔ کبھی بھی بغیر کسی وجہ کے چیونٹیوں کو مارا نہ کریں، ان کو گھر سے بھگایا نہ کریں، یہ اللہ کی ننھی سی مخلوق ہوتی ہے، بلکہ ان کو کھانے کے لیے کچھ دیا کریں۔ جب آپ ان کو کھانے کے لیے کچھ دیں گے تو آپ کے گھر کا ماحول جنت جیسا بن جائے گا، گھر سے کبھی رزق ختم نہیں ہوگا۔ سب سے بڑی بات ہے کہ گھر میں کبھی برکت ختم نہیں ہوگی، جتنی بھی بے برکتی ہوگی وہ ساری کی ساری راکھ کی طرح اڑ جائے گی۔ گھر سے کبھی برکت ختم ہی نہیں ہوگی۔ یہ ماہ سفر ہے، اس سفر کے مہینے میں جتنا ہو سکے صدقہ و خیرات ضرور دیا کریں۔ اگر آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ گھر کے غسل خانے میں چیونٹیاں نظر آ رہی ہیں، یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ آپ کو پیسہ متاثر کر سکتا ہے۔ اگر گھر کے کچن میں آپ لوگ چیونٹیوں کو دیکھتے ہیں تو یہ حسد کی بہت بڑی نشاندہی کرتا ہے۔ اگر آپ کے کچن میں چیونٹیاں موجود ہیں اور ہر چیز کو کھا رہی ہیں، آٹے کو کھا رہی ہیں، چاولوں کو کھا رہی ہیں، اور بھی جتنی چیزیں ہیں ان کو کھا رہی ہیں، تو یہ اس بات کی نشاندہی ہے کہ جلد ہی مالی بحران کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جس میں آپ کا سارا پیسہ اور دولت ڈوب سکتی ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ چیونٹیاں آپ کو اپنے گھر کی کھڑکی میں نظر آ رہی ہیں اور اس کا مطلب ہے کہ آپ کے بچے حسد کا شکار ہیں، ان کو حسد سے بچائیں۔ حسد ایک بہت بڑی بیماری بھی ہے اور بہت بڑا گناہ بھی ہے۔ جس کمرے میں آپ لوگ سوتے ہیں، چیونٹیوں کا وہاں ظاہر ہونا مرد اور عورت کے درمیان یعنی میاں اور بیوی کے تعلقات میں مسائل پیدا کر سکتا ہے، بگاڑ پیدا کر سکتا ہے۔ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے گھر کی کسی دیوار سے چیونٹیاں نکل رہی ہیں، گھر کی دیوار سے لائن بنی ہوئی ہے اور چیونٹیاں نظر آ رہی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو سفر کی پیشکش ہو سکتی ہے، اور وہ سفر ایسا ہو سکتا ہے جو رکاوٹوں اور الجھنوں سے بھرا ہوا ہوگا۔ اگر کوئی شخص دیکھتا ہے کہ گھر میں چیونٹیاں اس کے بستر کے دونوں طرف گھوم رہی ہیں، بستر کے آس پاس گھوم رہی ہیں، تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آنے والے دنوں میں اللہ تعالیٰ اسے صالحہ اولاد سے نوازے گا۔ اگر دیکھتا ہے کہ چیونٹیاں کثرت سے چاول کے دانے باہر سے لے کر آپ کے گھر میں آ رہی ہیں، تو یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ آپ کی محنت، آپ کی جد و جہد آپ کو کامیابی کی طرف لے کر جائے گی، آپ کو روزی ملے گی، آپ کا پیسہ، آپ کا مال جس کے لیے آپ کوشش کر رہے ہیں وہ بہت جلد آپ کے ہاتھوں میں ہوگا۔ اگر آپ اپنے گھر میں ہر طرف چیونٹیوں کو دیکھتے ہیں کہ چیونٹیاں ہی چیونٹیاں نظر آ رہی ہیں اور آپ اس بات سے پریشان ہیں، تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ آپ کو بہت سے کام اور بہت سی ذمہ داریاں سونپی گئی ہیں جن کو پورا کرنے اور کامیابی حاصل کرنے کے لیے بڑی محنت کی ضرورت ہے۔ ناظرین، چیونٹیوں کو گھر میں جب بھی دیکھیں آپ آٹے اور چینی یہ عمل ضرور کریں، یہ بڑا ہی مجرب عمل ہے۔ جو لوگ چیونٹیوں کے حوالے سے یہ باتیں سن کر پریشان ہو رہے ہیں کہ ہمارے گھر میں بھی چیونٹیاں آتی ہیں تو پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا مسائل پیش ہو سکتے ہیں، تو میری ان سے گزارش ہے کہ اگر آپ ان سارے مسائل سے نکلنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ گھر میں رزق آ جائے، برکت آ جائے، دولت آ جائے، گھر سے نحوست ختم ہو جائے، گھر سے شیطانی طاقتیں ختم ہو جائیں، گھر میں سکون ہی سکون آ جائے، تو آپ نے اس مبارک مہینے میں کسی بھی دن آٹا اور چینی لے کر اس کے اوپر یہ وظیفہ ضرور پڑھنا ہے، اور اس آٹے اور چینی کو چیونٹیوں کو ڈال دیں۔ اگر چیونٹیاں آپ کے گھر کی چھت پر ہیں، آپ کے صحن میں ہیں،
آپ کے کچن میں ہے، جہاں پر بھی ہیں، ان کو آپ نے آٹا اور چینی ڈال دینی ہے۔ یقین کیجئے یہ عمل کرنے کی دیر ہوگی، آپ اس کا ایسا اثر دیکھیں گے کہ گھر میں دولت، برکت، رزق آنا شروع ہو جائے گا۔ ماہ سفر میں اس عمل کو ضرور کر لیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اس ویڈیو کو آپ نے لائک اور شیئر ضرور کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔